اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عالم کی برائی مت کرنا اور علماء کی توہین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب علماء کی توہین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈور اور ڈنگروں کی سی زندگی گزارتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے۔ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور علماء کی موت اسلام کا ایسا رکھنا ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے علماء وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ حضرت سید رفاعی رحمہ اللہ وصایہ انبیاء و اولیاء میں ان کا قول نقل ہے، اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دیں، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں، اور ظالموں کا کلا کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک امن و سکون سے زندگی بسر کریں۔ حضرت علی ثانی خواجہ سید علی حمدانی رحمہ اللہ کا قول ہے علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے جو صاحبزادوں کو وصیت ہے کہ میرے بیٹو عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے۔ علماء نہیں ہوتے تو ہندوستان میں دین ختم ہو جاتا۔ حضرت مولانا لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ربانی دکاندار، اور دکان ان کا سینہ ہے، اور قرآن مال ہے، مسلمان خریدار ہے اور ایمان پونجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبی کے حاملین علماء کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ جاؤ تاریخ کی اوراق دیکھ لو، ساری قربانیاں علماء کرام ہی کی ملیں گی۔ ہندوستان موجود ہے تو وہ علماء کرام کے خون سے ہے۔ علم حاصل کرو۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا علم شریعت سے دور نہ ہٹنا، علم فقہ پڑھ، عالم بن۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اپنے لڑکوں کو وصیت، عالم بنو کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔
بیٹا ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ حضرت یحییٰ ابن خالد برمکی رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ عالم اور عابد جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہیں ان پر خود عمل کریں، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو، اور اسے برا کبھی نہ سمجھے، اور اسے عزت دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکیں۔ اپنے دوستوں کو تاکید کریں کہ جب کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہیں تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کریں۔ امام العارفین والاصولیین علامہ عبد الوہاب شہرانی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ علماء و صالحین کو عمدہ کپڑے پہنتے اور لذیذ کھانے غذائیں کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کریں۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملیں تو اپنے ہم عصر علماء اور درویشوں کو اس کی نظر میں بڑھائیں۔ جب ہم مسلمانوں کے علماء میں شمار ہونے لگیں تو اپنے شہر والوں میں سے سب سے زیادہ کریم اور صاحب ایثار بن جائیں۔ کسی واعظ میں جائیں تو واعظ سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء و انبیاء کا نائب سمجھیں۔ علماء کی صحبت اور کتب حکمت کے مطالعے سے مسرت بخش زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ عالم و عابد دونوں بزرگ ہیں، لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، برخلاف اس عابد کے کہ وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔